کیوں ماں رنگ بلوچ نہیں بولتی ہے ان پنجابی مزدوروں کے شہید ہونے پہ؟ کیوں جو ہے یہ باقی جو اپنے آپ کو جو ہے وہ بنیادی حقوق کے چیمپئن کہتے ہیں کیوں نہیں بولتے اس ایشو کے اوپر؟ کیوں آج ابھی تک جو ہے وہ بلوچستان کے جو بڑے بڑے لیڈران جنہوں نے جو ہے وہ لانگ مارچ کرنے اور پتہ نہیں کیا کیا کرنا ہے، ان کو یہ پنجابی مزدور جو ہے یہ شہید ہوتے ہوئے آئی ڈی کارڈ دیکھ کے ان کو نظر نہیں آتے؟ ان کے خون بہنے پہ کوئی اعتراض نہیں ہے؟ پھر ایک خاتون جو ہے وہ دہشت گرد جو جعفر ایکسپریس کے اندر جنہوں نے وہ دہشت گردی کی وہ مارے گئے اس آپریشن کے اندر، ان کی لاشیں وصول کرنے کے لیے جو لوگ جائیں گے، مجھے بتائیں وہ دہشت گردوں کے ساتھی نہیں ہے؟ پھر وہ کون ہے؟ دیکھیے پہلی تو بات یہ ہے جب ہم ایکشن لینے لگتے ہیں پھر آپ کی اظہار رائے پہ جو ہے پابندی لگ جاتی ہے، پھر آپ جلوس لے کے باہر نکل آتے ہیں۔ پہلے طے کر لیں کہ اس ملک کے ساتھ ہم چاہتے کیا ہیں۔ دوسری بات یہ کہ بھائی یوٹیوبر سے آگے بھی جہاں اور بھی ہیں، مطلب یہاں پہ غریب آدمی کی روٹی پورے کرنے کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں، ہم رمضان بازاروں کی، ہم پرائز کنٹرول کی بات کر رہے ہیں، آپ کو یوٹیوبر یاد، یہی پرابلم ہے ہمارا کہ ہماری ترجیحات فرق ہو گئی ہیں۔ کل بائی دا وے پرائم منسٹر ہاؤس میں کل ایک میٹنگ ہوئی ہے جس کو پرائم منسٹر صاحب نے خود چیئر کیا تھا، جس کے اندر میں بھی موجود تھی، تمام جو صوبائی انفارمیشن منسٹرز ہیں وہ موجود تھے، باقی جو ہے وہ اعلیٰ عہدیداران بھی موجود تھے، اور اس کے اندر یہ بات تو یقیناً اپنی جگہ پر موجود ہے، پوری دنیا میں کہیں پر بھی سوشل میڈیا بغیر ریگولیشنز کے نہیں ہے۔ ہر جگہ پر ہر ملک نے اپنے اپنے ریگولیشنز بنائے ہوئے ہیں اور ریگولیشنز کے مطابق جو ہے وہ سوشل میڈیا چلتا ہے۔ یہاں آپ کا جو ہے وہ جو خواہش یہ ہے کہ جی بس ہمیں شتر بے مار چھوڑ دیں، جس کو پہ دل چاہے ہم جو ہے وہ مذہب کارڈ کھیلیں، جس پہ دل چاہے ہم جو ہے وہ عورت کارڈ کھیلیں، ہمارا جو دل چاہتا ہے ہمیں کرنے دیں، اور اس کو اظہار جو ہے نا رائے کی آزادی کہتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے بھائی، اظہار رائے کی آزادی ایبسولوٹ کہیں نہیں ہوتی۔ آپ کو جو آپ کی اظہار رائے کی آزادی ہے اس کے ساتھ میرے فنڈامنٹل رائٹس بھی جڑے ہوئے ہیں، آپ میرے فنڈامنٹل رائٹس کو انفرنج کر کے آپ اظہار رائے کی آزادی نہیں لے سکتے۔ تو یہ ایک یقیناً اس کے اوپر ہمیں ایز اے نیشن اکٹھے ہو کر بات کرنی ہوگی۔ دیکھیے کل پنجاب کے پنجابی 6 مزدور پھر سے شہید کیے گئے ہیں بلوچستان کے اندر۔ مجھے بتائیں نا، آپ کے بڑے بڑے یوٹیوبر ہوں، آپ کی شدید ترین تجزیہ کار، سینئر ترین اینکر، جو بلوچستان کے جو ہے وہ بہت جو کیا کہتے ہیں ان کو حقوق کی آزادی کی جنگ لڑنے والے، کسی کا کوئی بیان دیکھا آپ نے اس کے اوپر؟ کیوں ماں رنگ بلوچ نہیں بولتی ہے ان پنجابی مزدوروں کے شہید ہونے پہ؟ کیوں جو ہے یہ باقی جو اپنے آپ کو جو ہے وہ بنیادی حقوق کے چیمپئن کہتے ہیں کیوں نہیں بولتے اس ایشو کے اوپر؟ کیوں آج ابھی تک جو ہے وہ بلوچستان کے جو بڑے بڑے لیڈران جنہوں نے جو ہے وہ لانگ مارچ کرنے اور پتہ نہیں کیا کیا کرنا ہے، ان کو یہ پنجابی مزدور جو ہے یہ شہید ہوتے ہوئے آئی ڈی کارڈ دیکھ کے ان کو نظر نہیں آتے؟ ان کے خون بہنے پہ کوئی اعتراض نہیں ہے؟ پھر ایک خاتون جو ہے وہ دہشت گرد جو جعفر ایکسپریس کے اندر جنہوں نے وہ دہشت گردی کی وہ مارے گئے اس آپریشن کے اندر، ان کی لاشیں وصول کرنے کے لیے جو لوگ جائیں گے، مجھے بتائیں وہ دہشت گردوں کے ساتھی نہیں ہے؟ پھر وہ کون ہے؟ اگر جتھا لے کر 100-2000 لوگوں کا ہسپتال پہ جو میڈیکو لیگل کرنا، پوسٹ مارٹم کرنا ضروری ہے انویسٹیگیشن کے لیے، وہ کرنے سے بچانے کے لیے آپ لاشیں لے کے بھاگ جائیں گے، اور کن کی؟ وہ معصوم لوگوں کی نہیں، ان دہشت گردوں کی جنہوں نے وہ جو ہے وہ ٹرین اغوا کی تھی۔ اس کے بعد کوئی مجھے کہے کہ جی وہ جو سارے لوگ گئے تھے وہ تو بلوچستان کی آزادی کی جنگ لڑ ہیں، یہ نہیں چلے گا۔ اور اس لیے ہمیں سب کو نا ایز اے پاکستانی سوچنا پڑے گا، خدا کے واسطے یہ سندھی بلوچی یہ جو ہے وہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ جو پاکستان کے اندر اس قسم کی آزادی کی جنگ، خدا نخواستہ کون سی آزادی بھائی، اور جو یہ آزادیوں کی جنگ لڑے ہیں وہ پاکستانی نہیں ہو سکتے۔ پاکستان آزاد ملک ہے، اور اس ملک کو جو بھی کمپرومائز کرنے کی کوشش کرے گا، اس ملک کے اوپر جو میلی آنکھ سے، اور پھر یہ اتفاق ہے کہ جو ان کا ایک یوٹیوبر باہر بیٹھا ہوا ہے اس کی، اور ایک بھارتی صحافی ہے اس کی ٹویٹ بالکل ایگزیکٹلی ایک لفظ سیم ہو، کیسے بھائی؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ سب ہو رہا ہے، اور وہ یوٹیوبر کون سی پارٹی کا بعد میں کہہ دیتے ہیں وہ دیکھیں نا جی ہم تو لاکھوں لوگوں کو کنٹرول نہیں کر سکتے۔ لاکھوں لوگوں کو آپ اس لائن پہ لگاتے بھی تو آپ ہیں، اور پھر آپ اس کو جو ہے بڑی آسانی سے ڈسون کر دیتے ہیں، آپ کہتے ہیں نہیں ہمارا تو تعلق ہی نہیں ان سے۔ او بھائی کیسے تعلق نہیں؟ وہ تمہارا پورا سوشل میڈیا بریگیڈ کا حصہ ہے، اور آپ کہتے ہیں اس کا تعلق نہیں ہے اس سے۔ میرے جو پنجابی مزدور
مارے جا رہے ہیں آئی ڈی کارڈ دیکھ دیکھ کے، سینکڑوں کی تعداد میں ہو گئے ہیں ایک سال کے اندر، اس کا خون میں نے کس سے پوچھنا ہے؟ ہم کوئی صوبے کی لڑائی نہیں لڑنا چاہتے، یہ صوبہ، یہ بلوچستان یا پنجاب کی لڑائی نہیں ہے، یہ ایک پاکستانی کی لڑائی ہے کہ جو پنجاب کو قتل کر کے، پنجابی ان کو قتل کر کے جو یہ صوبائیت کی آگ لگانا چاہتے ہیں، یا جو آزادی کے نام کے اوپر بلوچستان کا نام استعمال کر کے پنجابیوں کو مار رہے ہیں، یہ پاکستانی نہیں ہو سکتے، اور یہ کوئی ویسٹڈ ایجنڈا ہے کسی کا، یہ باہر سے آپریٹ ہو رہے ہیں جو پاکستان میں انریسٹ کرنے کی۔ لیکن ہم نے اپنی لاشیں اٹھائی ہیں پنجابی مزدوروں کی، اور پھر بھی ہم نے پاکستان زندہ باد کہا ہے، آئندہ بھی کہیں گے، کیونکہ یہ بلوچستان اور پنجاب کی جنگ نہیں ہے، یہ پاکستان کی سلامتی کی جنگ ہے، جو تمام بلوچیوں کو بھی لڑنی ہے، پنجابیوں کو بھی لڑنی ہے، سندھیوں کو بھی لڑنی ہے، اور خیبر پختونخوا کے غیور عوام کو بھی لڑنی ہے۔ جی خالد، یہ بتائیں خالہ، پرائم منسٹر کو میٹنگ جیسے بتایا ہم نے، صوبائی وزراء کی میٹنگ تھی، بلوچستان از اے ویری کریٹیکل ایشو، پرائم منسٹر گورنمنٹ لیڈ بائی پی ایم، اس کی بلوچستان کے حوالے سے کوئی بات چیت ہوئی، پالیسی ہے کیا؟ جی ڈیٹیل، سوری میں بات کروں، جی جب جعفر ایکسپریس کا واقعہ ہوا تو میڈیا بریفنگ یہ آئی کہ دیر کوڈ بی این آپریشن، طلال نے کہا کہ کوئی ایسا آپریشن نہیں ہوگا۔ کس چیز کا آپریشن؟ یہ بلوچستان میں طلال چودھری نے اسی دن شام میں میڈیا بریفنگ میں کہہ دیا ابھی یہ طے نہیں ہوا۔ اس وقت جس طرح وہاں قتل عام ہو رہا ہے اور ٹارگیٹڈ ہو رہا ہے، فیڈرل گورنمنٹ کا پی ایم نے بتایا کہ ان کی پالیسی ہے کیا؟ دیکھیے، پہلی تو بات یہ ہے کہ طلال نے اس لیے کہا تھا بیکاز نیشنل جو ہماری سلامتی کمیٹی ہے اس کی میٹنگ پرائم منسٹر نے بلا لی تھی اس واقعے کے بعد، اور ظاہر ہے پرائم منسٹر چیف ایگزیکٹو ہیں اس ملک کے، انہوں نے تمام پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ ان کو آن بورڈ لے کر، ان کو سیکیورٹی کی صورتحال بتا کر ایک نیشنل ایکشن پلان جو ہے وہ بنانا ہے۔ سو ظاہر ہے اسی کا جو ہے وہ یہ ان کا پروگیٹو ہے کہ پرائم منسٹر اس کو اناؤنس کریں۔ تو جعفر ایکسپریس پہ بہت ساری بات ہوئی، اور یہ ہمارے لیے بہت کنسرن کی بات ہے۔ ایک تو اللہ کا شکر یہ ہے کہ جعفر ایکسپریس کے واقعے کے اندر جس طرح سیکیورٹی اداروں نے اپنا رول پلے کیا، چند گھنٹوں کے اندر جو ہے باقاعدہ طور پر تمام جو یرغمالی ہیں ان کو بازیاب بھی کرایا گیا، اس کے اندر کچھ لوگ شہید بھی ہوئے، لیکن 33 سے زیادہ دہشت گرد جو ہے ان کو فتنہ الخوارج کو جو ہے وہ جہنم رسید بھی کیا گیا۔ لیکن اس کے بعد آپ یہ دیکھیں نا، جب یہ آپریشن ہو رہا تھا سوشل میڈیا پہ کیا ہو رہا تھا، میرا کنسرن یہ ہے۔ اب میں مطلب جو آپ کی شدید ترین سینئر اینکر ہیں جن کی ٹویٹس آپ دیکھیں، مہارنگ بلوچ کے لیے ان کی محبت کی کوئی اینڈ ہی نہیں ہے، لیکن وہ مہارنگ بلوچ جو ہے وہ جاتی ہے ان دہشت گردوں کی لاشیں ریسیو کرنے کے لیے، تو میں کیسے مان لوں کہ وہ ایک جو ہے وہ پاکستانی ہے؟ اور پھر وہ جو پنجابی مزدور مرتے ہیں، وہ جو شدید ترین سینئر اینکرز ہیں نا، وہ سارے رہتے پنجاب میں ہی ہیں پنجابی۔ کبھی آپ نے ان کے منہ سے ان پنجابیوں کا خون جو ہے وہ بہہ رہا ہے، جو اپنے جو ہے اختر مینگل صاحب، انہوں نے لانگ مارچ بھی کرنا ہے پتہ نہیں کس چیز کے اوپر۔ اختر مینگل صاحب کا کوئی ایک ٹویٹ دیکھا ہے آپ نے کبھی؟ ان کا کوئی بیان دیکھا ہے پنجابی مزدوروں کے مرنے پہ؟ نہیں۔ سو یہ جو یہ جو بلوچستان کے عوام کا نام استعمال کر کے اس ملک کے اندر جو فساد کی کوشش کی جا رہی ہے، جس کے اندر سوشل میڈیا بہت بڑا پارٹ اینڈ پارسل ہے، میری گزارش ہے آپ سب سے کہ اکٹھے ہوئیے، پاکستان کی سلامتی کی بات ہے۔ اب ایک پولیٹیکل پارٹی جو فتنہ فساد پارٹی ہے، جو ہمیشہ کرتوت کرتی ہے، اس کے بعد وہ مکر جاتے ہیں، ہمیں تو نہیں پتا، ہم تو نہیں جانتے۔ علیمہ باجی جو ہیں وہ خود کہہ چکی ہیں، ان کا میں نے دیکھا میڈیا پہ رپورٹ ہو رہا تھا، انہوں نے کہا کہ جی وہ باہر سے آپریٹ ہوتے ہیں سارے ہمارے اکاؤنٹ، کس کو نہیں پتا باہر سے آپریٹ ہوتے ہیں، اور وہ باہر سے آپریٹ ہو کے واٹس ایپ جو چینلز ہیں ان کے ذریعے اپنے ٹائیگر صحافیوں کو اور یوٹیوبرز کو جو ڈائریکشنز ملتی ہیں وہ سب سیم ہوتی ہیں۔ عادل راجہ کی اور بھارتی صحافی کی ایک ٹویٹ ایک جیسی کیسے ہوتی ہے؟ بالکل ایک ایک لفظ ایک جیسا کیسا ہوتا ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے یہ؟ اور پھر آپ نے جو گند بکا اس آپریشن کے دوران فتنہ فساد پارٹی کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے ساتھ کے ذریعے جو گند بکا اپنی فوج کے خلاف، اس ملک کے خلاف، اس کو کیسے معاف کیا جا سکتا ہے؟ کیا پورے ملک، پوری دنیا میں آپ فوجی تو بہت دور کی بات ہے، پولیس کو گور کے دیکھیں آپ کو پتا چلے گا کیا ہوتا ہے۔ مطلب پاکستان کو کیا سمجھ لیا بھائی؟ پاکستان کے ترن والا ہے ہر ایک کے لیے، جو جس کا دل چاہے گا، اور سوشل میڈیا کے ذریعے آپ پاکستان کی جڑیں کھوکھلی کر دیں گے۔ ایسے نہیں ہوگا اور ایسے ہونے نہیں دیں گے۔ جو پاکستان کی سوورنٹی کے اوپر انگلی اٹھائے گا، اس کے اوپر جو ہے وہ پاکستان کو ڈی مورلائز، اس کی فوج کو،
اس کے لوگوں کو پاکستان کے اوپر ہونے والے دہشت گرد حملوں کو سپورٹ کرے گا، وہ پاکستانی نہیں ہے، اس کے ساتھ وہی کریں گے جو دہشت گردوں کے ساتھ کریں گے۔